بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو صرف ایک دن 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نماز کی طرف خود بخود مائل ہو جائے، اگر آپ دل کی سستی، غفلت اور بے رغبتی سے پریشان ہیں تو اس روحانی علاج کو صرف ایک دن آزما لیں۔ انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا کہ آنکھ اشکبار ہو جائے گی اور دل سجدے کا مشتاق۔ لیکن یہ وظیفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، مگر پہلے یہ جان لیجئے کہ نماز کی کیا حقیقت ہے، کیوں یہ فرض ہے اور کیوں انسان کا دل اس کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ روحانی قوت ہے جو انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب نماز کا اتنا اثر ہے تو آج دل اس کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، اس میں گناہ کے کانٹے اگ چکے ہیں، دنیا کی محبت نے اسے سخت کر دیا ہے، اور اب ہم چل رہے ہیں اس 3 لفظ کے وظیفے کی طرف جو دل کی اس بنجر زمین کو نرم کر دیتا ہے۔ مگر تھوڑا اور سمجھ لیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک مکمل تربیت ہے۔ سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نماز پڑھنے سے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوتے ہیں جو خوشی، سکون اور قوت ارادی سے جڑے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سجدے کی حالت میں دماغ کا سامنے والا حصہ سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے، جو انسان کے فیصلے، اخلاق اور ارادے سے متعلق ہے۔ یعنی جو شخص نماز میں خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب سوچیں، اگر نماز کا یہ اثر ہے تو دل اس کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یہی تو شیطان کا وار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر قابض ہو جاتا ہے اور اسے غفلت میں ڈالتا ہے، اور دل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن رکیے، میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس خاص وظیفے کی طرف جو دل کو نرم کرے گا، نماز کو محبوب بنا دے گا۔ مگر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ نماز صرف آخرت کی تیاری نہیں، یہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نماز سے انسان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، اعصابی نظام پر سکون ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میشیگن کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ جو افراد دن میں 5 بار سجدے کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے حقیقت کا ادراک نہیں اور دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 لفظ کیا ہیں، مگر ابھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قدر سمجھیں، اس کی روحانی طاقت کو جانیں۔ پھر جب وہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ نماز ترک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بھی نور سے خالی ہو جاتا ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ وہی دل واپس آ سکتا ہے، بس ایک دن کا خالص ارادہ، ایک دن کا خالص وظیفہ اور ایک دن کی خالص دعا۔ دل سے پوچھئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نماز خود بخود دل کو کھینچے؟ اگر ہاں تو آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس 3 لفظ کے روحانی وظیفے کے بارے میں جو صوفیہ، علماء کرام اور اولیاء اللہ کے تجربات سے ثابت شدہ ہیں۔ لیکن وظیفے سے پہلے نیت کی اصلاح کریں، دل کو صاف کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس خالص وظیفے کی طرف
جس کے لیے آپ اتنی دیر سے منتظر ہیں۔ جب دل میں نماز کا جذبہ نہ ہو، جب طبیعت سستی کا شکار ہو، جب غفلت اور شیطان حاوی ہو جائے، تو صرف ایک دن کسی بھی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر پورے دل سے 3 بار یہ 3 لفظ کہیے، اللہم اعنی، یعنی اے اللہ میری مدد فرما۔ جی ہاں، یہی وہ 3 الفاظ ہیں جو دل کو زندہ کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں سستی کو چھوڑ کر تیری طرف آ جاؤں، نماز کو محبوب بنا لوں اور دل میں تیرا نور اتر جائے۔ جب انسان خود کو عاجز سمجھ کر خالص توبہ کے ساتھ یہ الفاظ بار بار کہتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب نور نازل ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف زبان نہیں بلکہ دل سے نکلیں تو یہ روح کا علاج بن جاتے ہیں۔ یہ وہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ اب آپ صرف ایک دن اس وظیفے کو کریں، دل سے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اور پھر دیکھیں نماز کے وقت دل کیسے بے چین ہوتا ہے۔ ایک دن کی سچی التجا، ایک دن کی مکمل توبہ اور ایک دن کی خالص دعا، یہ آپ کو موت تک نماز کی محبت سے جوڑ دے گی۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ جادو نہیں، یہ اللہ سے تعلق کا راستہ ہے، اور جو بندہ ایک بار اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے غافل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ابھی عزم کریں، وضو کریں، ایک نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، دل سے توبہ کریں اور یہ 3 الفاظ دل سے کہیں، اللہم اعنی۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے دل سے کہا تو دل بھی بدل جائے گا، عمل بھی اور قسمت بھی۔ یہی وہ وظیفہ ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی بدل دی۔ جنہیں نماز بوجھ لگتی تھی وہ تہجد گزار بن گئے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جس نے کتنے ہی نوجوانوں کو گناہوں سے نکال کر اللہ کی رحمت میں داخل کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کی روشنی پھیل جائے تو ایک دن، صرف ایک دن پوری سنجیدگی سے یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر موت تک نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب آپ نے وہ 3 الفاظ اللہم اعنی جان لیے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا پہلا دروازہ ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، ایک بندے کا اپنے رب سے عاجزانہ سوال ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل نرم پڑنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ در حقیقت روح کا وضو ہے۔ جو شخص اس کو دل سے ادا کرتا ہے وہ اپنے اندر ایک نئی روشنی، نئی طلب اور ایک نئی روحانی سکون، تازگی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نور کو تھام لیں یا دوبارہ غفلت میں کھو جائیں۔ جب دل میں تبدیلی آئے تو اس لمحے کو ضائع نہ کریں، فوراً اللہ سے سچی توبہ کریں، دل سے وعدہ کریں کہ اب نماز کو زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنائیں گے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے رک کر یہی الفاظ دہرائیں، اللہم اعنی۔ یہ عمل دل کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور سستی کو شکست دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندہ عاجزی سے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی طرف ایسے جھکتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ صرف ایک بار کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے خزانہ ہے۔ جب کبھی دل بھٹکے، جب کبھی طبیعت میں بوجھ ہو، جب کبھی نماز چھوڑنے کا خیال آئے تو بس ایک بار پھر یہ 3 الفاظ دل سے کہہ دیجئے، اللہ آپ کو تھام لے گا۔ اور اگر ہو سکے تو اس وظیفے کے بعد 5 منٹ خاموش بیٹھ کر اللہ سے اپنے دل کی باتیں کیجئے، دعا کیجئے، التجا کیجئے، رونا آ جائے تو رو لیجئے۔ یہی آنسو آپ کی روحانی دنیا کا پہلا دروازہ کھولتے ہیں۔ اپنے ماحول کو بھی بدلیں،
نماز پڑھنے والوں کی صحبت اختیار کریں اور اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ گھر کے ہر فرد کو اس عمل کی دعوت دیں، خاص طور پر بچوں کو۔ اگر وہ بچپن سے اللہم اعنی کے ذریعے اللہ سے جڑ جائیں تو ساری زندگی نماز سے محبت کرتے رہیں گے۔ آخر میں بس اتنا عرض ہے کہ اگر آپ نے ایک بار خالص دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ، عاجزی سے اللہم اعنی کہا تو پھر نہ آپ وہ رہیں گے، نہ آپ کی زندگی ویسی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون، وہ جذبہ اور وہ نور عطا کرے گا جو صرف نمازیوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ اسی لیے ایک دن کا خالص ارادہ کیجئے، ایک نماز کے بعد یہ عمل کیجئے اور پھر دیکھیے نماز کی محبت کیسے آپ کو موت تک تھام لیتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔